بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين إمام المرسلين نبينا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام آپ کے مسائل میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پروگرام کی ابتدا ہی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو از راہ کرم شرف قبول عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ صحیح باتیں صحیح طریقے سے صحیح نیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس پروگرام کی افادیت نصیب فرمائے. یہ پروگرام ایسا ہے کہ اس میں آپ سوالات کر سکتے ہیں، آپ کالیں کر سکتے ہیں. اچھے سوالات کے ذریعے اس پروگرام کو اور زیادہ مفید بنانا ایسا ایک عمل ہے کہ جس کی اجازت اور جس کا موقع آپ کو فراہم کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ عملی زندگی سے متعلق اچھے سوالات کے ساتھ آپ کو بھی اس پروگرام میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی کالوں کی طرف جانے سے پہلے الحمدللہ کسی نہ کسی موضوع کے حوالے سے کچھ باتیں کچھ گزارشات پیش خدمت کرنے کی سعادت حاصل کیا کرتا ہوں. آج جو ہے دعاؤں کے حوالے سے چند اہم نکتے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بہترین عمل ہمیں عطا فرمایا ہے کہ 24 گھنٹے ہم شب و روز یہ عمل کر سکتے ہیں. دروازہ کھلا ہوا ہے اور یہ بہترین عبادت ہے. حدیث میں فرمایا گیا ہے: الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. الدعاء مخ العبادہ، دعا تمام عبادتوں کا مغز ہے. سبحان اللہ. کسی بھی وقت ہم کر سکتے ہیں، بجا لا سکتے ہیں، اور بہترین عبادت ہم سے سر انجام پائے گی اور اس کے فوائد ہمیں حاصل ہوں گے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے اپنا قرب حاصل ہوگا، رشتہ استوار ہوگا، تعلق مضبوط ہوگا، ایک روح پرور رشتہ وجود میں آئے گا، اور اللہ کی ولایت اور خاص قرب ہمیں نصیب ہوگا. تو کسی بھی وقت چپکے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا ایک بہترین ذریعہ دعا ہے. یہ کام ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. خواتین جو ہے کھانا پکانے کے دوران، مرد حضرات جو ہے وہ ڈرائیونگ کے دوران، راہ چلتے ہوئے، کسی بھی کام کرتے ہوئے دل کا لو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لگا سکتے ہیں اور کوئی بھی دعا آپ مانگ سکتے ہیں. دنیا کی بھلائی کے لیے اور آخرت کی بھلائی کے لیے، کسی بھی دینی اور دنیاوی مفاد کے لیے ہم بہترین دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں. تو اس طرح ہم ایک ایسی عبادت کہ جو عبادتوں کا مغز ہے اور پوری کی عبادتوں کی روح ہے، وہ عبادت ہم بجا لائیں گے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ولایت حاصل ہو رہی ہوگی، قرب حاصل ہو رہا ہوگا، تعلق نصیب ہو رہا ہوگا، رشتہ جڑ رہا ہوگا اور تعلق مضبوط ہو رہا ہوگا، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چل سکے گا. دنیا کے دندوں میں صبح سے لے کر شام تک کروڑوں افراد راستوں میں گھوم رہے ہیں، اور کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے. تو ایک ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک جانور میں ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ کھائے پیے اور استنجا یعنی ٹوائلٹ پاخانہ کرے اور رخصت ہو جائے. بس کھانا پینا اور پھر اس کو نکالنا، یہ ایک کام ہوتا ہے. صبح سے لے کر شام تک
چند روزہ فانی زندگی کے لیے، دنیا کے دھندوں کے لیے، پیسے کمانے کے لیے، دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے، ایک فانی دنیا کے لیے لوگ صبح سے شام تک گھوم پھر رہے ہیں۔ ایک بہت ہی ادنا مقصد ہوتا ہے، کوئی اعلیٰ مقصد نہیں ہوتا، انتہائی ادنا مقصد ہوتا ہے فانی دنیا کے لیے، چند روزہ دنیا کے لیے، اور مفاد پرستی اور خود غرضی کی نیت سے انسان جو ہے وہ صبح سے لے کر شام تک گھوم پھر رہا ہے۔ لیکن ایک وہ ہے کہ سبحان اللہ اب اس کا رشتہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ رہا ہے اور تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم کر رہا ہے۔ تو یہ کام سبحان اللہ ایک آدمی کر رہا ہے چلتے پھرتے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور دو راہ گزرنے والوں میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ ایک جو ہے وہ صرف دنیا کے لیے اور چند روزہ زندگی کے لیے اور اپنی خواہشات کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنا وقت ضائع کر رہا ہے اور اسی سوچ میں وہ مگن ہے، اسی دھیان میں وہ مشغول ہے۔ اور ایک ہے کہ اس راستے سے گزرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے اپنا تعلق وہ قائم کر رہا ہے۔ دونوں میں آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ تو یہ دعاؤں کے ذریعے یہ رشتہ استوار ہو سکتا ہے، یہ تعلق مضبوط ہو سکتا ہے، اور یہ انسان یہاں رہتے ہوئے، فرش میں رہتے ہوئے وہ عرش میں جھانک سکتا ہے، اور دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں گھوم سکتا ہے، اور اس کی ایک عالی سوچ ہوگی، اعلیٰ ذوق ہوگا، اور اس کی قیمت بہت زیادہ بڑھ جائے گی، کیونکہ سوچ اور فکر کے ذریعے انسان کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کی قیمت بہت بڑھ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو دعا کسی بھی وقت انسان کر سکتا ہے، دن کو بھی کر سکتا ہے، رات کو بھی کر سکتا ہے، صبح کو بھی کر سکتا ہے، شام کو بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب بھی میرا بندہ، میری بندی مجھ سے دعا کرے میں جواب دیتا ہوں، میں اس دعا کو سنتا ہوں، میں اس دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو یہ آیتیں جہاں پر رمضان المبارک کے مختلف ایام کا اور فضیلتوں بھرے شب و روز کا ذکر کیا گیا ہے، وہاں پر دعاؤں کی آیات نازل کی گئی ہیں، دعاؤں کی آیات کا تذکرہ آیا ہے، ذکر کیا گیا ہے، یہ آیتیں ذکر کی گئی ہیں۔ اس کے پیچھے جو راز پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ مخصوص اوقات ہیں، مبارک لمحات ہیں، اور اس کے بعد شاید دروازہ بند ہو جاتا ہوگا، رمضان گزر گیا، نمازیں بھی چھوڑ دی اور نیک اعمال بھی چھوڑ دیے، دعاؤں کا سلسلہ بھی رک گیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف رمضان ہی میں ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں، وہی وقت ہوتا ہے لینے کا، اور اس کے بعد جو ہے وہ رحمتوں کا دروازہ، برکتوں کا دروازہ شاید بند ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد شاید دعائیں اللہ تعالیٰ سنتا نہیں ہے، یا یہ دعائیں ویسے ہی بیکار چلی جاتی ہیں۔ نہیں، اسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرما کر یہ بات بتلا دی کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی بن سکتا ہے، اور جب بھی دعا کی جائے گی وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور انسان جب بھی دعا کرے گا تو اللہ، اے نبی آپ سے جب پوچھیں گے میرے بارے میں، میرے بندے جب پوچھیں گے تو آپ بتا دیجئے گا میرے بارے میں کہ میں قریب ہوں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں ہر انسان کے شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ سبحان اللہ العظیم۔ لیکن کچھ خاص لمحات ہیں، حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ کچھ خاص برگزیدہ ساعتیں ہوتی ہیں، خوشگوار لمحات ہوتے ہیں کہ جب رحمت کے جھونکے چلتے ہیں، رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں، اور ہر کس و ناکس کو وہ رحمت کی ہوائیں نہال کر کے رکھ دیتی ہیں۔ تو آج میں دعاؤں کی قبولیت کے کچھ خاص اوقات کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ وہ خاص اوقات آپ کے علم میں بھی ہے، لیکن توجہ نہیں جاتی، دھیان اس طرف نہیں جاتا، خیال ہم اس طرف اس کا نہیں کرتے، نتیجے میں ہم ایسے مبارک لمحات سے، قبولیت کی گھڑیوں سے ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ دعاؤں کے لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ کے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود چند لمحات ایسے ہوتے ہیں، کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ان اوقات میں خصوصیت کے ساتھ دعا قبول کی جاتی ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کے وہ خاص اوقات ہوتے ہیں، ان میں سے ایک وقت ہے سجدہ۔ حالت سجدہ میں دعا قبول کی جاتی ہے۔ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء۔ یہ بہت اہم
حدیث ہے سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے بہت قریب ہوتا ہے، بندہ بھی اور بندی بھی بہت قریب ہوتی ہے، لہٰذا سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو، سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ نماز کے اندر جو سجدہ کیا جاتا ہے اس سجدے میں جو دعائیں ہوں گی وہ عربی زبان میں ہوں گی۔ نماز کے اندر سجدے میں اگر کوئی دعا کرنا چاہے، سجدے میں چونکہ اللہ تعالیٰ سے بندہ قریب ہوتا ہے، اللہ کی بندی اللہ سے قریب ہوتی ہے، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قربت کا موقع ملا ہے تو پھر دعا کرو اور فائدہ اٹھاؤ، موقع سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہاں یہ مسئلہ اضافی مسئلہ ہے، اسے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ نماز کے اندر جو سجدے ہوتے ہیں ان سجدوں میں کی جانے والی دعائیں عربی میں ہونی چاہیے، اپنی مادری زبان میں، لوکل زبان میں، اپنی مدر ٹانگ اور مادری زبان میں وہ دعا نہیں ہونی چاہیے، بلکہ عربی زبان میں وہ دعا ہو۔ یہ بہت اہم ہے، یہ بہت ضروری مسئلہ ہے۔ ہاں ویسے اگر کوئی سجدہ کرے نماز کے علاوہ، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں گر جائے اور دعا کرے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ ایسے سجدے میں اگر دعا کی جائے گی تو عربی میں ہونا ضروری نہیں ہے، اپنی زبان میں بھی انسان دعا کر سکتا ہے، لیکن سجدہ یہ مقام قرب ہے۔ ایک اور مسئلہ بھی ذہن میں رہے کہ فرض نماز چونکہ باجماعت ادا کی جاتی ہیں، اس لیے فرض نمازوں میں سجدے کی حالت میں دعا اگر نہ کی جائے اور نفل نمازوں کے سجدوں میں دعا کی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرض نماز جماعتوں کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، اب کوئی درمیانے درجے کی دعا کرے گا، کوئی بہت لمبی دعا کرے گا، کوئی مختصر دعا کرے گا، تو فرض کا ایک نظام جو ہے وہ متاثر ہو کر رہ جائے گا۔ تو اس لیے ہر ایک کو اس کی گنجائش اور موقع نہیں دیا جاتا، اور اس سے جو ہے فرض کا جو ایک سلسلہ نظام ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ بہرحال میں اس سلسلے میں مزید باتیں اور کروں گا کہ کون کون سے اوقات میں خاص طور سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان اوقات کا، ان لمحات کا میں ذکر کروں گا، لیکن پہلے ایک کالر سے بات ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام صاحب، آپ سے 2 سوال پوچھنے تھے دعاؤں کے متعلق۔ جی فرمائیں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ ویسے تو نارملی جب دعا کرتے ہیں تو آگے پیچھے درود شریف پڑھتے ہیں، مگر جیسے آپ نے کہا چلتے پھرتے بھی دعا کر سکتے ہیں، یا کبھی ایسا موقع ہوتا ہے درود شریف پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا، ایک دم فوراً ہی دعا زبان پہ آتی ہے، تو وہ دعا کیا قبول ہوتی ہے، یا میں نے کہیں سنا تھا کہ وہ شاید آسمانوں تک نہیں پہنچتی اگر آگے پیچھے درود شریف نہ ہو؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ خواتین جیسے گھر میں نماز پڑھتی ہیں، فرض نمازوں کے سجدے کے اندر ہم دعا کر سکتے ہیں، یا وہ صرف نوافل یا سنتوں کے سجدوں کے اندر ہی دعا کر سکتے ہیں؟ جی دوسرا سوال سمجھ میں نہیں آیا پوری طرح، دوبارہ کیجیے۔ جی میں یہ پوچھ رہی تھی کہ خواتین جیسے جماعت کے ساتھ تو نماز نہیں پڑھتی ہیں، تو ہم جب فرض نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں گھروں میں تو ہم سجدے کے اندر دعا کر سکتے ہیں فرض نمازوں کی، یا صرف نوافل کے سجدوں میں ہی دعا کر سکتے ہیں؟ ہاں خواتین فرضوں کے سجدوں میں دعا کر سکتی ہے، لیکن عربی میں ہونا بس ضروری ہے۔ نماز کے اندر سجدے میں جو دعا کی جائے گی فرض میں منع نہیں ہے، صرف یہ بات ہے کہ اب جماعت کے دوران ہر ایک کو اگر اس کا موقع دیا جائے گا اور یہ مشورہ دیا جائے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ کوئی جو ہے وہ لمبی دعا کر رہا ہوگا، کوئی درمیانی دعا کر رہا ہوگا، کوئی بہت مختصر کر رہا ہوگا، اب کوئی انتظار میں ہوگا، تو اس کی وجہ سے فرض کا ایک نظام ہے اس میں یکسانیت متاثر ہوگی، اور یکسانیت خراب ہونے کے نتیجے میں وہ فرض کی نماز جو ہے باجماعت ادا کرنے میں ایک دقت کا سامنا ہوگا۔ تو اس لیے علماء کرام نے مشورہ یہ دیا ہے کہ نفل نمازوں کے سجدوں میں یہ دعائیں کی جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ سجدے میں دعا کثرت سے کیا کرو، تو اس میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ سجدے میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ تو قریب ہونے کی جو بشارت ہے یا قریب ہونے کی جو سعادت ہے وہ صرف فرض نمازوں کے سجدے میں نہیں بلکہ نفل نمازوں کے سجدے سے بھی یہ سعادت انسان کو نصیب ہو سکتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ نفل نمازوں میں اپنی اپنی نمازیں ہوتی ہیں، تو کوئی لمبی دعا کرے، کوئی درمیانی دعا کرے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ اور دعاؤں کے آگے پیچھے درود شریف پڑھنا لازمی ہوتا ہے؟ دیکھیے یہ آداب دعا میں شامل ہے، جب موقع ہو، فرصت ہو تو انسان کو چاہیے کہ وہ پڑھ لے، چلتے پھرتے بھی اگر موقع ہو تو مختصر وصلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، بس اتنی سی دعا
وصلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اتنی سی بات اگر پڑھ لے، اتنا سا چھوٹا جملہ بھی اگر کوئی ادا کر لے تو اس سے بھی درود شریف کی فضیلت حاصل ہو سکتی ہے. کو جتنا ہو سکے وہ درود شریف پڑھ لے، یا دن کے شروع میں پڑھ لے، آخر میں پڑھ لے. کچھ درود شریف کا سلسلہ زبانوں پر جاری رہنا چاہیے. تو دعاؤں کے آگے پیچھے جو بہت زیادہ اہتمام کرنے والے علماء کرام ہیں وہ تو خوب اہتمام کرتے ہیں، لیکن یہ بات ہے کہ درود شریف کے نتیجے میں یہ جو دعا لٹک جاتی ہے، رک جاتی ہے، یہ بعض دعاؤں کے بارے میں تو اس کا ذکر ہے کہ بہت ساری دعائیں ایسی ہوں گی کہ درود شریف کی برکت سے وہ شاید قبول ہو جاتی، لیکن درود شریف چونکہ نہیں پڑھی گئی، اس وجہ سے صلاۃ و سلام کا ہدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش نہیں کیا گیا، تو اس وجہ سے وہ دعائیں رک گئیں، آگے نہیں پہنچی، قبولیت ان کو حاصل نہ ہوئی. کیونکہ درود شریف کی قبولیت یقینی ہے، صلاۃ و سلام کا پہنچنا، قبول ہونا یہ یقینی ہے، تو اس میں کسی قسم کی کوئی مصلحت جو ہے وہ مانع نہیں ہے. تو آگے پیچھے درود شریف پڑھنے کے نتیجے میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ درود شریف اور صلاۃ و سلام کا قبول ہونا تقریباً یقینی ہے، اور جب دو چیزیں آگے پیچھے کی قبول ہو جائیں گی تو درمیان کا حصہ اللہ تعالیٰ رد کر دے گا، مسترد فرما دے گا. یہ بات اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت بعید ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ بات بہت دور ہے کہ وہ آگے پیچھے کو تو قبول کرے، پہلے والے حصے کو بھی قبول کرے اور پچھلے والے حصے کو بھی قبول کرے اور درمیان والے حصے کو قبول نہ کرے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید ہے. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ درود شریف کے بغیر دعا نہیں ہو سکتی. یہ آداب دعا میں تو شامل ہیں، لیکن دعا کے لیے درود شریف کا پڑھنا کوئی فرض نہیں، واجب نہیں، اور دعا قبول ہونے کے لیے درود شریف کا پڑھنا کوئی ضروری بھی نہیں. یہ اس سے توقع زیادہ پیدا ہو جاتی ہے، امید زیادہ قائم ہوتی ہے، اور ممکن ہے کہ بعض دعائیں شاید درود شریف کی برکت سے قبول ہو جاتی اور اس وجہ سے قبول نہ ہوئی ہوں، لیکن عام حالات میں درود شریف کے بغیر بھی دعا قبول ہوتی ہے. تو درمیان میں چلتے پھرتے جو ہے جب دعائیں ہوں گی اس میں درمیان میں کبھی کبھی کچھ درود شریف بھی پڑھ لیا کریں تو درمیان کی دعائیں بھی قبول ہو جایا کریں گی انشاءاللہ. اچھا، یہ جو نمازوں کے سجدے میں ہم دعا کر رہے ہیں تو اس میں بھی درود شریف پڑھنا چاہیے یا ڈائریکٹ دعائیں کر لیں نوافل کے اس سجدوں میں بھی اگر درود شریف کوئی شروع میں پڑھے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جہاں درود شریف پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے یا دعاؤں کے آداب میں اس کو شمار کیا گیا ہے، تو وہ ہر دعا میں انسان اگر کر سکے تو یہ زیادہ افضل ہے. کوئی ضروری نہیں ہے تو سجدے میں پڑھنا یہ بھی کافی ہے. لیکن اگر کوئی نہ پڑھے کسی وقت تو اس کو برا نہیں منانا چاہیے. ہاں، ترغیب دینی چاہیے کہ درود شریف کا معمول بھی اپنانا چاہیے. اس سے تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی امید کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گی انشاءاللہ. جی بہت شکریہ. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. ماشاءاللہ بڑی اچھی دعائیں آپ پوچھیں اور دعا کے معاملے میں بڑے اچھے سوالات کیے. یہ آج کے موضوع کے تعلق سے آپ کے سوالات تھے ماشاءاللہ. تو ہر وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، صبح کو بھی، شام کو بھی، دن کو بھی، رات کو بھی، لیکن کچھ خاص اوقات پھر بھی اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں تاکہ کچھ ترغیب کا سامان ہو اور ہمیں ان اوقات کی کشش جو ہے وہ دعاؤں کی طرف جو ہے کھینچ لائے. سبحان اللہ. تو ایک وقت میں نے بتا دیا کہ سجدے میں انسان اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاتا ہے. اللہ کا بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، اللہ کی بندی اللہ سے قریب ہو جاتی ہے، اور قرب کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ یہ دیا کہ تم دعائیں کثرت سے کرو. تو فرض نماز کے سجدوں میں دعائیں ہو سکتی ہیں، لیکن باجماعت فرض نمازوں کے دوران کوئی لمبی دعا کرے گا، کوئی مختصر کرے گا، تو اس میں یکسانیت برقرار نہیں رہے گی، تو کسی کو خاموش شاید رہنا پڑ جائے. تو اس وجہ سے نماز میں جو دل جمعی اور یکسانیت کا ہونا ضروری ہے، اس میں کمی آ جائے گی، اس میں نقص پیدا ہوگا. تو اس وجہ سے زیادہ تر اوقات میں نفل نمازوں کے سجدوں میں اس مقصد کو حاصل کرنے اور اس سعادت سے بہرہ اندوز ہونے کی ترغیب دی گئی ہے. لیکن اگر تنہائی میں جیسا کہ خواتین فرض نمازیں ادا کرتی ہیں تو وہ فرض نمازوں کے سجدوں میں بھی عربی میں دعا کر سکتی ہیں. اور نماز کے علاوہ اگر کوئی صرف سجدے میں گر کر دعا کرنا چاہے تو اس میں اپنی زبان میں بھی دعا کی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اور نماز کے اندر جو سجدوں میں دعائیں کی جائیں گی ان میں عربی میں دعا کا ہونا یہ ضروری ہے. ایک اور خاص وقت ہے رات کے آخری ثلث میں، آخری تہائی میں.
دعا قبول ہوتی ہے۔ رات کے 3 حصے کر لیے جائیں، پہلا حصہ، دوسرا حصہ اور تیسرا حصہ۔ جو تیسرا حصہ ہوگا وہ خاص قبولیت کا وقت ہے، رات کا آخری 1/3 جو حصہ ہے اس میں خاص طور سے دعا قبول ہوتی ہے۔ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ينزل ربنا تبارک وتعالی كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر رات جب آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر اترتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ ہر آن موجود ہے، ہر لمحہ موجود ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تو سمائے دنیا یعنی دنیا جو آسمان دنیا پر یعنی پہلا آسمان جو ہے اس میں آنا، یہ اپنی قدرت کے اعتبار سے، اپنی توجہ خاص کے اعتبار سے یہ بات بتلائی گئی ہے کہ گویا وہ یہاں پر اپنے خاص توجہ سے کے مطابق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ طلوع ہوتا ہے، وارد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات یہاں پر سما جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ گویا آسمان دنیا پر آ کر وہ اعلان فرما رہا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تو کون مجھ سے مانگتا ہے جس کو میں دوں، کون مجھ سے دعا کرتا ہے جس کی دعا میں قبول کروں، کون مجھ سے مانگتا ہے جس کی مانگ میں پوری کروں اور جس کو میں کچھ دوں، اور کون مجھ سے گناہوں کی معافی چاہتا ہے جس کے گناہوں کو میں معاف کروں۔ تو اس طرح کی آوازیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ خود یہ آوازیں دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایک ایک فرد کی دعاؤں کو خاص طور سے رات کے آخری پہر میں قبول فرماتا ہے۔ تو آخری جو تہائی حصہ ہے رات کا اس میں خاص طور سے دعا قبول ہوتی ہے، تو قبولیت دعا کے اوقات میں سجدے کی حالت ایک وقت ہے، اور رات کا آخری تہائی حصہ رات کے آخری پہر میں جو دعا قبول ہوتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ انسان نماز فجر سے کچھ دیر پہلے اٹھ جائے، فجر کا آغاز جب ہو، صبح صادق کا آغاز ہو جائے، وقت فجر کی ابتدا ہو جائے، اس سے کچھ دیر پہلے انسان اٹھ جائے تو آخری رات اور آخری تہائی میں سے کچھ حصہ دعاؤں میں انسان وقت گزار لے، کچھ نمازیں پڑھ لے، کچھ دعائیں کر لے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بارش کی طرح برستی ہیں۔ اللہ اکبر، رومی ہو کہ رازی ہو کہ غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا کہ مولانا رومی جیسے عظیم انسان ہوں، اللہ کے ولی ہوں، امام رازی جیسے عظیم شخصیت ہوں، اور امام غزالی جیسے عظیم ہستی ہو، دنیا میں جتنے بڑے بڑے عظیم المرتبت انسان گزرے ہیں، اللہ کے ولی گزرے ہیں، اولیاء اللہ گزرے ہیں، جتنے گزرے ہیں، وہ مولانا رومی ہو، امام رازی ہو، امام غزالی ہو، جو بھی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ نالہائے نیم شبی کے بغیر اور رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر مانگنے کے بغیر کسی کو کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ تو اس لیے رات کے آخری پہر میں اٹھ کر دعا کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ان من اللیل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل اللہ خیرا الا اعطاہ ایاہ، یعنی رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس وقت مسلمان بندہ یا بندی اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگے وہ اسے اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ تو ایک گھڑی ہر رات میں کوئی نہ کوئی گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں قبولیت کا وعدہ ہے، اور اس میں جو کچھ بھی مانگا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ تو پھر روزہ دار کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں، یہ خاص جو اوقات ہے دعاؤں کے، اب روزے کی حالت میں اگر کوئی ہے تو ایسی حالت میں، روزے کی حالت میں خاص طور سے دعا قبول ہوتی ہے، تو ہمیں ماشاءاللہ روزہ رکھنا چاہیے تاکہ دعاؤں کی قبولیت کی یہ فضیلت ہمیں حاصل ہو۔ چونکہ ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اس لیے وقفے کی طرف ابھی میں چلوں گا انشاءاللہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ جب حاضری ہوگی تو قبولیت کے کچھ اور اوقات جو اہم وقت ہیں دعاؤں کے قبولیت کے، ان اوقات کا ذکر میں آپ کی خدمت میں کروں گا انشاءاللہ۔ وقفے کے لیے چلتا ہوں، ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔